بڑے عرصے بعد آپ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ ویسے تو بڑی ہم گفتگو سن رہے تھے اپوزیشن کی جماعتوں کی کہ ہم بہت کچھ کریں گے اور رمضان المبارک میں بظاہر تحریکوں کو حتمی شکل مل جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ واقعی تیار ہے رمضان المبارک کے بعد کسی قسم کی ایک تحریک شروع کرنے کے لیے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا یکجا ہوتی ہوئی آپ کو اپوزیشن کی تمام جماعتیں نظر آ رہی ہیں؟ Thank you, Sana, for having me on your show. دیکھیے اٹ لاٹ ڈپینڈ کہ آپ کیا راستہ اختیار کرتے ہیں. اس وقت تک جو اپوزیشن کا الائنس ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ جس سپیڈ سے آگے جانی چاہیے تھی وہ نہیں گئی, اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ تحفظات ہیں جو مولانا صاحب نے پیش کیا اور ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا ابھی تک. اور وہ کوئی حل طلب معاملات ہیں, وہ کچھ ایسے معاملات بھی نہیں ہیں جو بہت پیچیدہ ہوں. وہ نارمل سیاسی معاملات ہیں جس پہ علی امین گنڈا پور نے مجھے خود مطلع کیا کہ وہ مولانا صاحب کو انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں, اور جہاں پہ بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اگر وہ ساتھ دیں گے تو ہی از ریڈی ٹو ریزالو ان کے ریزرویشنز اور اپنی ریزرویشنز ان کے سامنے رکھ کے کوئی مڈل وے کے اوپر بات ہو سکے. اب ایشو اس میں یہ ہے سنا, جو فرینکلی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر قیادت ہے, جو اویلیبل لیڈرشپ ہے, وہاں پہ ایک پولیٹیکل ڈائکاٹمی آپ کہیں کہ انیبلٹی نظر آتی ہے. ڈائکاٹمی تو نہیں, انیبلٹی ہے کہ ابھی تک وہ نہ ایوان کے اندر اپوزیشن کر سکے ہیں نہ باہر سیاست کر رہے ہیں. اور جو ورکر ہے پی ٹی آئی کا میرے سمیت, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں عمران خان صاحب کو باہر آنے کا کوئی لائحہ عمل دیں, بجائے کہ آپ ان کے نیریٹو کو ہی غائب کروا دیں. آپ ہمیں ایک ایسا لائحہ عمل دیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ آپ ان کی رہائی کے لیے کیا سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں. جو سیاسی لیڈرشپ کی میں بات کر, تو ابھی تک وہ لائحہ عمل نہیں ہے. اور لائحہ عمل موجودہ صورتحال میں یہی ہے کہ اپوزیشن کا الائنس بنے. اب اپوزیشن کے الائنس میں ظاہر ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ کو انگیج کرنا پڑتا ہے, اس کی پولیٹیکل پرائسز بھی ہیں, وہ آپ کو دینی بھی پڑیں گی, ریزرویشنز ان کی ہوں گی. ضرورت اس وقت پی ٹی آئی کو ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی سولو فلائٹ لے کے سڑکیں گرم کر لے گی تو موجودہ لیڈرشپ کے بس کا یہ کام نہیں ہے, کیونکہ 4 اکتوبر اور 26 نومبر کو جو فیلئر ہوا آن دا اسپاٹ اپیرنس کا, وہ ورکرز بھولے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ایک پہلے تو پی ٹی آئی کو اندرونی طور پہ ایک حکمت عملی کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ رات کو آپ پارلیمانی کمیٹی سے 14 بندوں کے نام منظور کرنا. اور مولانا صاحب نے یہ گلا کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے گھر پہ, انہوں نے کہا کہ رات کو آپ نے ہم سے ایگری کیا اور 14 بندوں کے نام دیے, اور صبح آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا اور آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا. آپ ہمیں بتاتے شاید ہم بھی نہ جا رہے. بالکل بالکل. تو یہ جو کوارڈینیشن کی کمی ہے نا جی, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور مجھے اور اس میں اور کوئی نیتوں کا تو میں بالکل نہیں بات کرتا. بالکل سارے چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں. جو پولیٹیکل ان ایکسپیرینس اور انیبلٹی ہے اور پولیٹیکل سچویشنز کو جو ریڈ کرنے کی جو معاملات ہیں ان پہ ایک پرابلم ہے پی ٹی آئی کی. اور اس کو پہلے آپ کے پرابلم کو ایکسیپٹ کریں گے تو پھر اس کا حل نکلے گا. تو اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. جو آپ کے حوالے سے خبریں چلتی رہیں 1-2 دن سے, تو ہمارے لیے تو کیونکہ آپ کی اوبویسلی پہچان پولیٹیکل قائدین کی حیثیت سے بھی ہے ادر دین لائر, لیکن آپ ابھی کہاں اسٹینڈ ہیں؟ آپ ابھی پی ٹی آئی کو ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ لیگل ٹیم سے علیحدہ ہونے کے بعد کیا خان صاحب سے کسی قسم کی ملاقات کی کوئی آپ ہوپ رکھ رہے ہیں کہ وہاں اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکیں؟ ابھی وہ اسٹیٹس کیا؟ اور دوسرا کیا پارٹی سے نکالے جانے میں لوگوں کا ہاتھ رہا ہے یا کچھ آپ سے بھی کوئی سیاسی طور پر غلطی ہوئی ہے؟ دیکھیے میں پارٹی کا پولیٹیکل آفس ہولڈر تو ہوں نہیں, میں تو ایک ورکر ہوں. ظاہر ہے میری ایک اپنی سے ہے, اپنی اسٹینڈنگ ہے, اور کافی پرانی میں نے بہت زیادہ پولیٹیکل کیس کیے ہیں. میں خان صاحب ہو گئے, جنرل مشرف صاحب ہو گئے, گیلانیز ہو گئے, ججز یو نیم اٹ. اور 2009 کے بعد آئی ہیو بین ڈوئنگ اے ویری ہاسٹائل کورٹس کے سامنے میں پیش ہوتا. تو میرا ایک اپنا اسٹینڈنگ ہے. تو جہاں تک بات یہ ہے کہ پارٹی میں سے تو عمران خان ہی نکالیں گے تو عمران خان ہی رکھتے ہیں, باقی تو ظاہر ہے کوئی میٹر نہیں کرتا میرے لیے. تو بالکل نہیں. جہاں تک لیگل ٹیم کا ہے, دیکھیے لیگل ٹیم جو پی ٹی آئی کی ہے, آئی گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ بیکاز میں پی ٹی آئی کے کیسز کرتا نہیں ہوں. میرا تو ٹوٹل جو فوکس اب عمران خان صاحب کی ذات ہے, ان کی جیل میں فیسلٹیز جتنی میرے سے ہو سکیں, جو گیون حالات میں کورٹ پیکنگ بھی ہے, ہاسٹائل کورٹس ہیں, آپ
کو بھی پتا ہے انتظامیہ بھی ہاسٹائل ہے. تو جتنی میری میں کر سکتا تھا ان کی خدمت میں نے کی ہے. میں نے ان کو ان کا ٹی وی, ان کی اخباریں, ان کا ریڈنگ مٹیریل, ان کے بچوں سے 4 بار میں سے 3 دفعہ میں نے بات کرائی ہے. ان کی اپنا بیگم صاحبہ سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی, وہ میں نے کرائی جو مجھے انہوں نے کیا. پھر بیگم بشرا کی اپنی بھی فیملی سے ملاقات, ان کے جو جیل کے معاملات ہیں وہ میں دیکھتا رہوں. اور میں ان کو ایون کہ جو اوپن کورٹ ٹرائل ہے اس کی درخواست بھی میں نے فائل کی تھی, اور یہ میں نے وہ بھی ابھی توشہ خانہ 2 میں لگی ہوئی ہے ابھی, کہ آپ نے 20 مہینے سے عمران خان صاحب کو بیہائنڈ دا بارز رکھا ہوا ہے اور جیل کے اندر آپ ٹرائل کرتے ہیں. اوپن کورٹ ٹرائل دیں جہاں پہ آپ جا سکیں, آپ انٹریکشن کر سکیں, آپ سمیت دوسرے جرنلسٹ جا سکیں. عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں. اب دیکھیے نا, جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہوا ہے تو جو پیغام رسانی ہے وہ کا جو ایک ہمارا میکنزم جو ایس او پی تھا, علیمہ بی بی کی ملاقات نہیں ہوئی تو وہ علیمہ بی بی کی ملاقات نہ ہونے سے پیغام باہر نہیں آیا, اور جو پیغام آیا ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں آیا جس طرح سے آتا ہوتا ہے. بالکل تو ٹھیک. ایک وہ مسنگ لنک ہو گیا. اور اگر خان صاحب کا نیریٹو بھی اگر خان تو وار آف نیریٹو جیت رہے ہیں نا, تو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں یا پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں سمپتھائزرز ہیں, وہ تو عمران خان کی بات سنتے ہیں, تو میرا چہرہ ان کو پسند نہیں ہے. بالکل. The only thing is کہ when I come out of the ڈیالہ they wait for me کہ یہ خان صاحب کی کیا پیغام دیتے ہیں, تو وہ پیغام ہم دیتے ہیں. باقی یہ جیسے خان صاحب سے ملاقات میری عید سے بات بھی ہو جائے گی, اور جیسے ہی ہوتی ہے وہ ہو جائے گی. وہ یہاں پہ میں نے فرینکلی اسپیکنگ مجھے تو خان صاحب نے بلایا تھا, انہوں نے مہربانی کی, ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں. نہ تو میں کسی فیملی کے ممبر کا مرہون منت ہوں کہ انہوں نے میرے پہ کوئی احسان کیا ہو کہ بلایا ہو, یا کسی پارٹی نے. تو پارٹی میں ایک جیلس, اور ویسے بھی وکیل جو ہے نا ہم جیلس مسٹریسز ہوتی ہیں, ہم دوسرے کو کم ہی برداشت کرتے ہیں. سو وی لائک ڈونٹ لائک ادرس. وہ ایسا چلتا رہتا ہے, نارمل تھنگ. چلیں, بہت